الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ دوم. مضمون مشکات المصابیح جلد اول سبق نمبر 5 کتاب الایمان. الفصل الاول. کتاب الایمان میں فصل اول کی پہلی حدیث کتاب کی طرح دیکھیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فاخبرني عن الإحسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فاخبرني عن أماراتها. قال ان تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الآية متفق علیہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل کہ اچانک آئے ہمارے پاس ایک آدمی شدید بیاض الثیاب جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے شدید سواد الشعر اور جس کے بال انتہائی سیاہ تھے. لا یری علیہ اثر السفر اس پر سفر کی کوئی نشانی نہیں دیکھی جاتی تھی. ولا یعرفہ منا احد اور نہ ہی اس کو کوئی پہچانتا تھا ہم میں سے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ تو اس نے ملائے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ. ووضع کفیہ علی فخذیہ اور اپنے ہاتھ رکھ دیے نبی علیہ السلام کے رانوں پر. وقال فرمایا یا محمد اے محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں. قال فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت اور حج ادا کرو بیت اللہ کا حج ادا کرو حج کرو. ان استطعت الیہ سبیلا اگر تم اس کے راستے کی طرف طاقت رکھ سکو. قال فرمایا صدقت یعنی اس آدمی نے فرمایا صدقت آپ نے سچ کہا. فعجبنا له تو ہمیں اس پر تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ یعنی ہم نے اس پر تعجب کیا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. قال فرمایا اس آدمی نے فاخبرنی عن الایمان مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجیے. قال فرمایا ان تؤمن باللہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر. وتؤمن اور یہ کہ تم ایمان رکھو بالقدر خیرہ و شرہ اچھی اور بری تقدیر پر. قال فرمایا صدقت آپ نے سچ کہا. قال فرمایا فاخبرنی عن الاحسان مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے. اراد منہ الاخلاص یعنی اس کا ارادہ اس سے اخلاص کا تھا. قال فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ
تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پس اگر تم اسے نہ دیکھ سکو فَإِنَّهُ يَرَاكَ پس بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی تم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجیے. قیامت کب آئے گی؟ ای ان وقت قیامها. قال فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں علامات کے بارے میں بتا دیجیے. قال فرمایا نبی علیہ السلام نے أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا یہ کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَّاةَ اور یہ کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں عُرَاةَ ننگے بدن. وَأَن تَرَى الْحُفَّاةَ یہ کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں عُرَاةَ ننگے بدن الْعَالَةَ فقیر رعاء شاء بکریاں چرانے والے. تطاولن فی البنیان جو کہ عمارت بنانے میں بڑی بڑی عمارتوں میں وہ فخر کریں گے فخر و غرور کریں گے. قال فرماتے ہیں قال عمر یعنی حدیث کے راوی جو کہ عمر ہے وہ فرماتے ہیں ثم انطلق پھر وہ آدمی جو آیا تھا وہ چلا گیا. فلبثت مليا بس میں کچھ وقت ٹھہرا رہا. ثم قال پھر فرمایا لی مجھ سے یا عمر تدری من السائل اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں خوب جانتے ہیں. قال فرمایا نبی علیہ السلام نے فإنه جبرائیل بس بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم وہ تمہارے پاس آئے تھے یعلمکم دینکم تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. رواہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا. اور رواہ ابو ہریرہ ما خلاف فیہ اور ابو ہریرہ نے اس کو اختلاف کے ساتھ روایت کیا اور وہ اس میں یعنی جو ابو ہریرہ نے روایت کیا اس میں یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں ننگے بدن کو الصُّمَّ الْبُکْمَ گونگے بہروں کو ملوک الارض زمین کی بادشاہت کرتے ہوئے فی خمسن تو یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے لا یعلمہن الا اللہ یعنی جب تم ان لوگوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ لو تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فی خمسن اور یہ قیامت ای علم قیام الساعت قیام الساعت داخل فی خمسن اور قیامت قائم ہونے کا علم ان 5 چیزوں میں شامل ہے. حاشیے میں موجود ہے کہ قیامت قائم ہونے کا علم ان 5 چیزوں میں شامل ہے لا یعلمہن الا اللہ جن کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ثم قرأ پھر انہوں نے یعنی تلاوت کی آیت کہ ان اللہ عنده علم الساعة بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث اور وہی بارش اتارتا ہے الایا آخری آیت تک متفق علیہ. حدیث کے راوی عمر بن خطاب ان کے حالات گزشتہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات کے تحت گزر چکے. تو اس حدیث کے متعلق چونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا سوالات کرنا اور نبی علیہ السلام کے جوابات دینے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اس حدیث کو باقی احادیث کی بنسبت وہی مقام حاصل ہے جو سورہ فاتحہ کو باقی قرآن کے ساتھ ہے. جس طرح کہ قرآن میں سورہ فاتحہ تمام قرآن کے اہم مضامین پر اجمالاً مختصراً مشتمل ہے اسی طرح یہ حدیث بھی دیگر احادیث کے اہم مضامین پر مشتمل ہے. تو اسی لیے صاحب مشکات نے اپنی کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کی ہے جو کہ بمنزلہ تسمیہ کے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث جبرائیل کو ذکر کیا جو بمنزلہ سورہ فاتحہ کے ہیں. سورہ فاتحہ کو جس طرح ام الکتاب ام القرآن کہا جاتا ہے اسی طرح اس حدیث کو ام السنن ام الحدیث اور ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے. اس حدیث کا شان ورود یا اس حدیث کا سبب ورود تو سبب ورود یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے دین کی باتیں پوچھا کرو لیکن غلبہ ہیبت کی وجہ سے وہ حضرات سوال نہ کر سکے. چنانچہ ایک آدمی مجلس میں آئے اور بیٹھ گئے. آگے یہی سوالات و جوابات ہے جو حدیث جبرائیل میں معروف ہے مذکور ہے. مطلب یہ کہ غلبہ ہیبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو سوالات کی جرت بہت کم ہوتی تھی. تعلیمی حقائق یعنی دین کے حقائق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ یہ سوالات کرے اور نبی علیہ السلام اس کے جوابات ادا فرمائیں اور اس سے صحابہ کرام کو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوا. جبکہ بعض فرماتے کہ حدیث کا شان ورود یہ کہ احکام شریعت کا نزول کئی سالوں میں ہوا یک بار کی نہیں ہوا جس سے دین کو ضبط کرنا اور اس پر عمل کرنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
انہوں نے آ کر مجلس میں اہم امور کا سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جس سے سننے والوں کو دین کے اہم امور ضبط ہو گئے اور عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے پیش آیا تھا۔ اسی طرح علماء حدیث کے بارے میں فرماتے کہ تمام احادیث کے علوم 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ احادیث جن میں اسلام کے اصول و نظریات کی تعلیم ہے۔ نمبر 2 وہ احادیث جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ اور نمبر 3 وہ احادیث جو باطن کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ تو اس حدیث میں ان 3 قسموں کا ذکر آ گیا ہے۔ اسلام میں اعمال ظاہرہ کی اصلاح کا مضمون آ گیا، ایمان میں اصلاح عقائد کا مضمون آ گیا، اور احسان میں اصلاح اخلاق کا مضمون آ گیا۔ تو اس طرح چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کرنا پیغمبرانہ اعجازی ہے، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینما بین ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور عبارت میں اس کا ترجمہ اسی دوران، اسی اثناء یا اسی درمیان سے کرتے ہیں۔ ذات یومن، ایک دن۔ یوم کا معنی نہار بھی ہوتا ہے اور مطلق وقت بھی، لیکن جب اس کی طرف ذات کا لفظ مضاف ہو تو یہ یوم بمعنی نہار ہی ہوگا، جیسے یہاں پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا واقعہ دن کا ہے، رات کا نہیں۔ اذ طلع علینا رجل، فرشتے چونکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کو طلع سے تعبیر کیا، کیونکہ نورانی اجسام کے طلوع کو، یعنی کہ ظہور کو طلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے طلعت الشمس ہو۔ اور اس طرح جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے تھے تاکہ استفادہ کرنے میں سہولت رہے۔ رجل میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور اس میں تنکیر کا بھی احتمال ہے، نکرہ ہونے کا۔ اگرچہ راوی روایت کے وقت جانتا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے ماضی کی حالت کی حکایت کی، جس طرح کہ ان کے قول لا یعرفہ منا احد سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، اور بشر کی شکل اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسیت پیدا ہو۔ شدید بیاض الثیاب، اس لفظ سے سفید لباس کے مستحسن ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ سفید کپڑے اچھے اعمال اور کمال نورانیت کے مناسب ہیں۔ سواد الشعر، شعر سے سر اور داڑھی دونوں کے بال مراد ہیں۔ اس لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلب علم کا اصل زمانہ جوانی کا ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ مجلس علم میں حاضر ہونے کے لیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، تو لا يعرفو کا عطف ما قبل پر ہے، اور منا کو احدن پر مقدم کیا، تو یہ اہتمام کی وجہ سے اس طرح کیا گیا۔ ابو الفضائل علی بن عبداللہ بن احمد مصری، جو کہ زین العرب سے مشہور ہے، وہ اپنی مصابیح کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہم صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا۔ اس طرح سے یہ جمال الدین نے فرمایا کہ بعض روایات میں صراحتاً آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے، جس طرح کہ شیخ ابن حجر اسقلانی نے اپنی بخاری کی شرح میں یہ فائدہ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کے آنے کی کیفیت سے تعجب میں پڑ گئے، فعجبنا، تعجب میں پڑ گئے، اور ہمیں تردد ہوا کہ آیا یہ فرشتہ ہے یا جن ہے، اس لیے کہ اگر وہ مدینے کے لوگوں میں سے ہوتا تو ہم اس کو پہچان لیتے، یا اگر اجنبی ہے تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، حالانکہ اس پر سفر کے آثار نہیں تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر۔ اب اگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ میں نہیں پہچانتا، لیکن باقی لوگوں کے بارے میں کیسے فرما دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا؟ تو اس کے 2 جوابات دیے گئے۔ پہلا جواب یہ کہ ممکن ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہی ہو، اور دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ حاضرین کے صریح قول کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا ہو۔ اور دوسرا جواب زیادہ بہتر ہے کہ ایک دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم اسے نہیں پہچانتے۔
حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف بیٹھ گیا۔ مسند امام اعظم میں حماد ان علقمہ نے ابن مسعود سے روایت کیا، فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان کی صورت میں آئے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں قریب ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہو جاؤں۔ لہٰذا تقدیری عبارت یوں ہے دنا حتیٰ جلس متوجہن ای مائلن۔ حتیٰ جلس نبی کی تقدیری عبارت دنا حتیٰ جلسہ قریب ہوئے یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے، متوجہن متوجہ، ای مائلن یعنی مائل ہو کر بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، جبرائیل علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا تو بیعت بھی معلوم ہو رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ایسے کس طرح کر دیا؟ پہلا جواب اس کا یہ کہ نبی علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ تاکہ نئی طریقے سے بیٹھنے کی صورت میں سارے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ اور تیسرا جواب یہ کہ طلب علم کی شدت احتیاجیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا بیٹھے۔ اور چوتھا جواب یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی حیثیت چھپانے کے لیے ایسا کیا انہوں نے تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے رانوں پر رکھ دیے۔ اب یہاں پر فخذیہ کی ضمیر میں تو احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ کہ یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع ہوں، تو یعنی کفیہ کی ضمیر تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہی راجع ہے، لیکن فخذیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ کہ یہ ضمیر بھی جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع ہوں، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر رکھی۔ اس طرح سے بیٹھنا ادب کا بیٹھنا ہے، استاد کے سامنے یہی انداز اختیار کرنا چاہیے بیٹھنے کا۔ اور اس وقت کی آمد سائل و متعلم کی حیثیت سے تھی، لہٰذا اسی لیے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہی بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ اس کا مرجع نبی علیہ السلام کی ذات ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی علیہ السلام کی رانوں پر رکھی۔ اس سے جبرائیل علیہ السلام کا مقصد نبی علیہ السلام کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرنا تھا، اور یہ غرض بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی شخصیت کو چھپانا اور مخاطب کو التباس اور حیرت میں ڈالنا چاہتے ہوں، جس طرح کے پیچھے سوال و جواب میں گزر چکا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ تم کون ہو اور اس طرح مجھ سے مل کر کیوں بیٹھ رہے ہو۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام لے کر نبی علیہ السلام کو پکارنا قرآن میں جو آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، اس سے منع ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کس طرح نبی علیہ السلام کو نام لے کر پکارا؟ پہلا جواب اس کا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اگر یہ واقعہ آیت کے نزول کے بعد کا ہو تو بھی یہ ممانعت بنی آدم کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں میں سے تھے، اس وجہ سے یہ ممانعت ان کے لیے نہیں تھی۔ تیسرا جواب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، اپنی اصلیت باقیوں سے چھپانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دیہاتیوں والا طرز اختیار کیا۔ اور چوتھا جواب یہ کہ لفظ محمد کے دو معنی ہیں، ایک علمی معنی اور دوسرا وصفی معنی، تو معنی علمی کے طور پر آواز دینا ممنوع ہے اور وصفی معنی کے طور پر ممنوع نہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے معنی وصفی کے طور پر ہی ایسا کیا۔ اخبرنی، یہاں پر امر کا صیغہ ذکر ہے، تو یہ امر کا صیغہ استدعاء کے لیے ہے، جس طرح کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول ملائکہ سے افضل ہے، تو انہوں نے جو امر کا صیغہ استعمال کیا تو یہ بطور استدعاء کے۔ اسلام عن الاسلامی، اسلام لغت میں مطلقاً تابعداری کے معنی میں آتا ہے، اور شرعاً وہ ظاہری تابعداری جو باطن کی تابعداری کے ساتھ مشروط ہو، جس کو ایمان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال کہ اسلام کے بارے میں سوال مقدم ہے اور اس کا جواب ایمان پر مقدم ہے، یعنی سوال اسی طرح صحیح مسلم، کتاب الحمیدی، جامع الغسول، ریاض الصالحین اور شرح السنہ میں اس کا جواب مسابیح کے خلاف ہے،
کہ اس میں ایمان اور تصدیق کو مقدم کیا ہے، اور یہاں پر ایمان پر اس کا یعنی اسلام کا جواب مقدم ہے، اگرچہ اسلام کی اساس ہونے کی وجہ سے بھی مقدم ہے، لیکن مقام اسلام کی تقدیم کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تصدیق پر دلالت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہی شریعت کی تعلیم کے لیے تھے۔ اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے اس کا کہ راویوں کے اختلاف کی وجہ سے، کہ جس طرح اپنے اساتذہ سے سنا ویسے ہی نقل کر دیا، اور بعض فرماتے کہ جن روایات میں ایمان کو مقدم کیا اس کی وجہ یہ کہ اعمال ظاہرہ وغیرہ تمام طاعت کی قبولیت ایمان پر موقوف ہے، اس لیے وہاں پر اس ایمان کو مقدم کیا، اور اسلام کو جن روایت میں مقدم کیا اس کی وجہ یہ کہ انقیاد ظاہری انقیاد باطنی کی دلیل ہے، اور دلیل اپنے مدلول پر مقدم ہوا کرتی ہے، اس لیے اسلام کو مقدم کیا گیا۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اسلام کے جواب میں نبی علیہ السلام نے امور خمسہ شہادتین صلاۃ زکوٰۃ صوم حج کا ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام امور ضروری ہیں۔ فقہاء نے شہادتین پر اکتفا بمنزلہ ایجاب اور قبول کے کیا، کہ جس طرح نکاح میں ایجاب و قبول سے باقی چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں، اس طرح شہادتین کے ضمن میں بھی باقی امور ضمناً آ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ کہ نبی علیہ السلام نے نماز روزے زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا، نماز و زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا اور روزے کو علیحدہ بیان کیا، حالانکہ بدنی عبادتیں اکٹھی اور مالی عبادات کو الگ بیان کرتے۔ تو پہلا جواب اس کا یہ کہ قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کیا، قرآن میں بھی نماز و زکوٰۃ کا اکٹھے بیان ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ صلاۃ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتی، جبکہ روزہ شیخ فانی کے حق میں ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کو علیحدہ ذکر کیا اور نماز زکوٰۃ کو اکٹھے طور پر ذکر کیا۔ ان استطاعت الیہ سبیلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز روزہ یعنی تقریباً تمام عبادات میں بھی استطاعت شرط ہے، تو پھر اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے حج کے ساتھ ہی استطاعت کو کیوں خاص کیا کہ اگر تم اس کی طاقت رکھ سکو، حالانکہ نماز کے لیے بھی طاقت کی شرط ہوتی ہے، اس طرح روزے وغیرہ باقی عبادات کے لیے بھی۔ تو پہلا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حج کے ساتھ استطاعت کا ذکر کیا، باقی عبادات کے ساتھ استطاعت کا ذکر نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے بھی اتباعاً للقرآن ایسا کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ حج میں زاد راحلہ کی استطاعت بھی شرط ہے، یعنی آمد و رفت کے سب اخراجات اس کے پاس ہوں، گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، راستہ بھی امن والا ہو، تب حج فرض ہوگا، جبکہ مذکور اشیاء دیگر عبادات میں لازم نہیں کہ انسان کے پاس زاد راحلہ ہو تبھی اس پر روزہ بھی فرض ہوگا یا نماز، بلکہ یہ شرائع صرف حج کے ساتھ خاص ہے۔ قال صدقت فعجبنا لهم۔ تو ہم میں اس پر تعجب ہوا، تعجب کی وجہ ظاہر ہے کہ اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں ہے، کپڑے اور بدن نہایت صاف ستھرے ہیں، اور بلا تکلف نبی علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ زانوں ملا کر بیٹھ گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریب کا آدمی ہے، مگر صحابہ کرام جانتے نہیں اور آداب نبوت کا بھی بظاہر خیال نہیں رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیہاتی ہوگا، اور جب سوالات کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا علم اور دور کا آدمی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بیان کی تصدیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ تمام علوم کا منبع و سرچشمہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، انہی سے علوم حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ شخص کبھی نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے نہیں آیا، لیکن پھر بھی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ تصدیق کے لیے سابق علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے صحابہ کرام کو یہاں پر تعجب ہوا۔ مزید تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں ہو جائے گی۔ اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔